اسی لیے اس مہینے، پہلے تو یہ صرف شعبان تھا، لیکن اب شریعت میں، ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، ہماری زبان کے اندر ہم اس کو معظم بھی کہتے ہیں، شعبان المعظم۔ ایک تو اس وجہ سے عظمت والا ہو گیا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور فرما رہے ہیں شعبان و شہری، یہ مہینہ میرا ہے، شعبان کا مہینہ۔ کیوں؟ کہہ رہے شہر اللہ، رمضان و شہر اللہ، جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ شعبان کا یہ میرا مہینہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ اس مہینے فرماتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان کے اندر۔ اس لیے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے نفلی روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے۔ رمضان کے مہینے کے 30 روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ رمضان کے روزے ہیں، اور وہ قربت الہی کا ذریعہ بھی ہیں، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ تو ہو گئے فرض۔ اس کے علاوہ سال بھر میں جتنے روزے ہیں نا وہ نفلی روزے کہلائیں گے۔ اب نفلی روزے ان میں کون سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ اب نفلی روزوں میں آپ کو ذی الحجہ کے عشرے کے روزے بھی ملیں گے، بڑے فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قسم بھی کھا رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرمایا کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، فجر کی قسم، یوم نحر کی قسم، ان 10 دنوں کی قسم۔ اب ان دنوں کے روزے فضیلت والے ہوں گے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت بتلاتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والے عشرہ ہے۔ عاشورہ کے روزے بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح بھائی شوال کے اندر بھی آپ روزے رکھتے ہیں، وہ بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے کہ یا رسول اللہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون سے روزے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا حرمت والے مہینے جو ہے نا 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا۔ دوسرے موقع پر جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ فضیلت والے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے کون سے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں شوال کے روزے۔ پھر کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا عاشورہ کا روزہ۔ پھر ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شعبان کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے، جس میں آج ہم اور آپ بیٹھے۔ پھر اس کی وجہ بھی بتلائی، شعبان کے روزے اس لیے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں نفلی روزوں میں کہ ان روزوں کا تعلق، نسبت مل رہی ہے فرض روزوں کے مہینے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے فرض رمضان کے روزے۔ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ جس مہینے کے روزے ملیں گے وہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے۔ اب رمضان کے
فرض روزوں کے ساتھ 2 مہینوں کے روزے مل رہے ہیں. ایک یہی شعبان جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، اور ایک شوال. تو شوال کے روزے بھی زیادہ فضیلت والے، شعبان کے روزے بھی. اسی لیے تو شعبان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 6 روزے رکھ لو. اگر تم نے فرض روزے رکھے نا رمضان کے، دیکھو وہ فرض ہیں اور یہ بھی فرض بن گئے، فرضوں والا ثواب لے رہے ہیں کہ 6 روزے رکھ لو تو پورے سال کا ثواب، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب، بلکہ پوری عمر روزے رکھنے کا ثواب. کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ نسبت کے ساتھ کہ شوال کے جو 6 روزے سارے مہینے میں جب بھی رکھو تم، ان کی نسبت ہو رہی ہے فرض روزہ، رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ. اسی طرح بھی شعبان کے اندر بھی اگر آپ کوئی روزہ رکھ لیں، اس کا ثواب بھی بڑا بڑھ جاتا ہے، جیسے شوال کے روزوں کا اللہ نے بڑھا دیا. اس کی مثال ہر عبادت کے اندر ملے گی آپ کو کہ جو عبادت نفلی ہے، نفلی عبادت اس کو کہتے ہیں کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی اس کی باز پرس نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے. بھی کیوں نہیں نفل پڑھے آپ نے؟ اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، کوئی عذاب نہیں. نفل کہتے ہی اسے ہیں جو فرضوں کے علاوہ ہوں. اب دیکھو ظہر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، کتنے فرض ہیں اس کے؟ 4. اس سے پہلے 4 سنتے پڑھتے ہو، اس کے بعد میں بھی 2 سنتے پڑھتے ہو. اب یہ سنتے بھی نفل ہیں کیونکہ فرض کے علاوہ ہے. فرض تو 4 ہیں، ظہر کے، عصر کے بھی 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، فجر کے 2 ہیں. یہ ہیں فرض. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نفل کہلائیں گی. آپ یہاں مسجد میں آتے ہیں، تحیت المسجد پڑھیں گے، 2 رکعت نفل ہوں گے. وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، وہ بھی نفل ہوں گے. پڑھ لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ شکرانے کے 2 پڑھ لو، صلاۃ الحاجت کے پڑھ لو، صلاۃ الاستغفار کے پڑھ لو، کوئی پڑھ لو، فرض نہیں ہے وہ آپ پہ. پڑھو گے ثواب، نہیں پڑھو گے کوئی عقاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن یاد رکھیے انہی نفلوں میں کچھ نفل ایسے ہیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی نے بڑی بڑھا دی. کیوں؟ فرضوں کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے. ظہر سے پہلے 4 نفل جو ہیں وہ ان کو سنت کہا جاتا ہے. صرف سنت ہی نہیں بلکہ سنت موقدہ کا درجہ دے دیا گیا. بعد والے 2 نفل جو ہیں ان کو بھی سنت کہا ہے. سنت موقدہ کا درجہ کیوں دیا درجہ؟ کہ یہ نہیں پڑھو گے نا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عادت ہی بنا لو تم تو شریعت کہتی ہے اسے لعنت ملامت کر سے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کبھی بھی تم نہیں، ہمیشہ تم چھوڑ دیتے ہو یہ نفل سنت موقدہ والے. اس کی فضیلت اس لیے بڑھ گئی کہ اس کا تعلق ہو گیا ظہر کے فرضوں سے. پہلے ہیں تو بھی فرض ہیں، بعد میں ہیں نفل وہ بھی فرضوں کے ساتھ ہے، ان کو بھی سنت کہا جا رہا ہے، ان کو بھی سنت کہا جا رہا ہے، ان کو بھی موقدہ کہا جا رہا ہے، ان کو بھی موقدہ کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کے حکم جو ہے نا فرض، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، ان کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی. اس نسبت کی وجہ سے ان سنتوں کا بھی اجر و ثواب بڑھ گیا، پہلے ہوں یا بعد میں ہوں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ جو ہے نا شعبان کا، اس کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھو. اس کا تعلق ہے رمضان کی فرض عبادتوں کے ساتھ، فرض روزوں کے ساتھ. یہ مہینہ سنت ہے رمضان کا. جیسے شوال میں آپ سنت ادا کرتے ہو 6 روزے رکھ کے اور پورے ہو جاتا ہے پورے رمضان، پورے سال کا ثواب، بالکل اسی طرح اگر آج تم روزہ رکھو گے تو یوں سمجھ لیے تمہاری توجہ رمضان کی طرف ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک رات بھی اس میں رکھ دی کہ چلو سارا مہینہ روزہ نہیں رکھتے، نہ رکھو، کم از کم ایک رات تو رکھ لو، ایک دن تو رکھ لو، ایک رات تو جاگ لو. وہ رات آ رہی ہے 15ویں شب، 14 شعبان کا سورج غروب ہوگا تو 15ویں تاریخ شروع ہو جائے گی. اس رات کو
جاگنے کی احادیثیں موجود ہیں عبادت کرنے کی، کوئی خاص طریقہ نہیں، بس جاگ لو، عبادت کر لو اللہ کی۔ اسی طرح صبح کو روزہ رکھ لو، دن کو روزہ رکھنا، رات کو جاگنا، یہ ریہرسل کے طور پہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس سے تمہاری نا توجہ رمضان کی طرف ہو جائے گی، رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائیں گے، جاگنا آسان ہو جائے گا، عبادتیں آسان ہو جائیں گی۔